بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علی ختم المرسلین فاما بعد حدیث نمبر 3628 سنن ابو داؤد حدیث صحیح۔ آج کی یہ حدیث مبارکہ ایک ایسے قرض دار کے متعلق ہے کہ جو مالدار ہو گیا ہو اور وہ ادائیگی وہ قرض میں ٹال مٹول کر رہا ہو، تو سنیے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کی کیا سزا ہے۔ حضرت عمرو بن شرید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمرو بن شرید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالدار کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لینا، یعنی کہ مالدار کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لینا اس کی بے عزتی اور سزا کو حلال کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ یعنی کہ جس آدمی کے پاس پیسے ہیں، اس نے کسی سے اپنی ضرورت کے لیے قرض لیا، تو اب وہ اس کے اوپر ادائیگی کے اوپر ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اس کی بے عزتی اور سزا کو حلال کر دیتا ہے۔ ابن مبارک نے کہا کہ اس کی بے عزتی کو حلال کر دیتا ہے، یعنی اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے اور اس کو سزا دینا، یعنی کس کو؟ مالدار کو، یعنی اس کو سزا دینا حلال ہے۔ اب اس کی سزا کہاں تک جا سکتی ہے؟ یہ سزا آپ خود نہیں دے سکتے، یہ جو عدالت وقت ہے یا قاضی کورٹس ہیں جو بھی ہیں اس میں یہ ہوگی، یعنی اسے قید کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ دوبارہ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لینا اس کی بے عزتی اور سزا کو حلال کر دیتا ہے۔ دوسری روایت میں یعنی ابن مبارک نے کہا اس کی بے عزتی کو حلال کر دیتا ہے، یعنی اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے اور اس کو سزا دینا حلال ہے، یعنی اسے قید کیا جا سکتا ہے، یعنی قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرض سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ وہ لعنت ہے کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی فوت ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا قرض ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں جی قرض ہے، تو آپ نے اس کا نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر ایک صحابی نے کہا کہ میں ادا کرتا ہوں، تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم